بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طیب طاہر، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب طاہر۔ عزیز طلباء و طالبات، انشاءاللہ چند ہی روز میں ملک بھر میں امتحانات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تمام طلباء و طالبات محنت اور لگن کے ساتھ اپنی تعلیمی مصروفیت میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے، آمین۔ میری یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری یہ چونکہ ویڈیو آپ کی تعلیم ہی سے متعلق ہے، لہٰذا اسے پورا دیکھیے گا، کیونکہ تعلیم کے متعلق اپنے تجربات کا نچوڑ، کچھ رہنما اصول، کچھ اوراد و وظائف مسنون طریقے سے کچھ چیزیں بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ آپ ان رہنما اصولوں پر اور ان اوراد و وظائف پر عمل کریں گے تو نالائق سے نالائق سٹوڈنٹ اور غبی سے غبی سٹوڈنٹ بھی انشاءاللہ اچھے مارکس لے کر کامیاب ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، سب سے پہلی بات، اپنے آپ کو نماز کا پابند کر لیں۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں اور ہمیشہ کے لیے ادا کریں، صرف امتحانات کے دنوں میں نہیں، ہمیشہ کے لیے ادا کریں۔ اور نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت کا روزانہ کا معمول بنائیں۔ چاہے تھوڑا حصہ پڑھیں، لیکن تلاوت روزانہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ یہ نماز اور قرآن، یہ 2 ایسی عبادتیں ہیں کہ ان عبادات کے بعد اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ اللہ سے جو بھی مانگیں مانگ لیا کریں۔ دعاؤں کا اہتمام ضرور رکھیں، صرف اپنی محنت اور کوشش پہ نہ لگے رہیں۔ ہمارے بس میں محنت ہے، کوشش ہے، وہ ہم نے کرنی ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑنا ہے، لیکن اللہ سے دعاؤں کا اہتمام بھی رکھنا ہے۔ اللہ سے مانگے، یا اللہ ہمارے بس میں محنت تھی، کوشش تھی، وہ ہم نے کر لی، نتیجہ چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ پاک نے نتیجہ دینا ہے، تو اللہ سے مانگ لیں۔ اس کے بعد اپنی تعلیمی مصروفیات کا ایک شیڈول بنائیں۔ صرف تعلیمی مصروفیات نہیں، بلکہ گھر میں رہنے کا، تعلیمی مصروفیات کو وقت دینے کا، کھانا پینا، ناشتہ، سونا، آرام کرنا، غسل کرنا، ان سب چیزوں کا ایک معمول ہونا چاہیے، ایک شیڈول ہونا چاہیے، ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ بھلے پہلے جس طرح بھی آپ بنانا چاہیں بنا لیں، اس پر غور و فکر کر لیں کہ کس طرح کا بنانا ہے، نرم بنانا ہے یا سخت کرنا ہے۔ ہر مضمون کے لیے ایک مناسب وقت رکھنا ہے اس کے لیے، پھر اس کی تیاری میں لگو۔ پھر اور مضمون کے لیے جو وقت ہو وہ اسی کا وقت ہو، کسی اور مضمون کو وہ ٹائم نہیں دینا۔ لیکن جب ایک بار شیڈول بن جائے، پھر اسی شیڈول کے مطابق، اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پھر اپنا شیڈول بدلنا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے آپ کو چست اور چاق و چوبند رکھنے کے لیے کم از کم 7 گھنٹے کی نیند لینا یہ ضروری ہے۔ مکمل دن پڑھائی، رات دیر گئے تک
جاگتے رہنا یہ کوئی محنت کے زمرے میں بات نہیں آتی، یہ اپنے دماغ کو تھکانے والی بات ہوتی ہے۔ آپ دماغ سے جتنی محنت کا کام لیتے ہیں اس سے زیادہ حق اس کو آرام دینے کا بھی بنتا ہے، لہٰذا رات کو جلدی سو جائیں۔ جتنی دیر تک دماغ ساتھ دے، طبیعت ساتھ دے، طبیعت حشاش بشاش ہو، پڑھنے کی طرف مائل ہو، پڑھیں، اس کے بعد سو جائیں۔ صبح جلدی اٹھیں، تہجد کے وقت اٹھ جائیں، تہجد بھی پڑھیں، اللہ سے دعا بھی مانگیں، پڑھنے بیٹھ جائیں، نیند پوری کریں، اور غذا متناسب رکھیں، متناسب غذا کھائیں، جوس پئیں، ملک شیک پئیں، البتہ چائے اور لسی کا استعمال کم رکھیں۔ اس کے بعد ایک اور بات ضروری ہے، دماغی تھکاوٹ ہو جاتی ہے دماغی کام کرنے کی وجہ سے، اس کے لیے ایک طبی نسخہ بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو 8 بادام کی گلیاں لے کر اس کو پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کے ان گلیوں کے چھلکے جو نرم ہو چکے ہوں گے وہ ناخن سے اتار کے اس کو شہد میں ڈبو ڈبو کے کھا لیں۔ ایک نسخہ یہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ 12 عدد کشمش کے دانے لے کر، جس کو منقع بھی بولا جاتا ہے، کشمش بولتے ہیں، بعض جگہ میوہ کہہ دیتے ہیں، 12 دانے منقع کے لے کر اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں۔ رات بھر پانی میں بھگوئے ہوئے منقع کے دانے صبح نہار منہ کھا لیں۔ انشاءاللہ اس میں آپ اپنے دماغ میں تراوٹ محسوس کریں گے، آپ کو دماغ میں ایک تازگی محسوس ہوگی، آپ کو اپنی دماغی صلاحیت پہلے سے بڑھی ہوئی اور بہتر محسوس ہوگی۔ اور آخر میں چند ایک وظیفے بتا رہا ہوں، وہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کی ذات پہ ہمیشہ یقین ہی رکھنا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ بھی ان وظائف کو پورے یقین کے ساتھ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ اپنے دماغ کو کھلا کھلا محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز سینے میں کھلی ہوئی محسوس ہوگی، آپ کا شرح صدر ہوگا، آپ کو ہر چیز اچھے طریقے سے یاد ہوگی اور ذہن میں رہے گی۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ الاعلی، وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ تو چلتے چلتے جب آپ اس آیت پر پہنچیں، سنقرئک فلا تنسی الا ما شاء اللہ، پھر سن لیں، سبح اسم ربک الاعلی سورت شروع کریں، جب پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچیں، سنقرئک فلا تنسی الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنسی الا ما شاء اللہ۔ یہ جو جملے ہیں قرآن پاک کے، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ یوں پھونک مار کے پورے جسم پر دم کر لیں۔ سنقرئک فلا تنسی الا ما شاء اللہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پھر سورت مکمل کریں۔ سورت باقی آیات کو ایک بار پڑھنا ہے، صرف انہی جملوں کو، سنقرئک فلا تنسی الا ما شاء اللہ، صرف انہی جملوں کو 7 بار پڑھتے ہوئے سورت مکمل کریں، اپنے پورے جسم پر دم کر لیں۔ نمبر 2، سونے سے پہلے 11 مرتبہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ پوری آیت جو ہے یہ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مار کے سو جائیں۔ اور اس کے بعد جب امتحانات کا سلسلہ شروع ہو جائے، پیپر کا دن آ جائے، آپ نے امتحانی حال میں بیٹھ جانا ہے، ابھی
क्वेश्चन पेपर आप तक नहीं पहुंचा होगा, आप ये अमल शुरू कर दें, या पेपर आ भी जाए तो पेपर को खोलने से पहले या 2-4 मिनट पेपर जब तकसीम हो रहा होता है तो उसी वक़्त आप ये पढ़ लें। पेपर पर जब आप बैठ जाएं, फ़इन्न हस्बुकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, फ़इन्न हस्बुकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, ये ऐड पढ़ लें। और पेपर करते करते अगर कोई बात जहन से महव हो जाती है, कोई सवाल, अक्सर औकात बच्चे हमसे आके शिकायत करते हैं कि क़ारी साहब हम याद करते हैं लेकिन भूल जाता है, बहुत याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं, पढ़ते हैं लेकिन भूल जाता है। तो मेरे बच्चों, उसके लिए आप ये वजीफ़ा जहन में रख लें, इंशाअल्लाह आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। वो ये है कि आप पेपर खोलने से क़बल कोई बात जहन में भूल जाती है, या पेपर करते हुए, पेपर के दौरान ही एक सवाल आपके जहन में था लेकिन अचानक वो जहन से महव हो गया, निकल गया, भूल गया, ज़हूल हो गया, तो आप ये काम करें, 2 काम करें। जितना हो सकता है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको आयत करीमा कहते हैं। 3 बार पढ़ने का वक्त मिल जाए, 11 बार पढ़ने का वक्त मिल जाए, ये पढ़ें। और दूसरा काम ये करें कि दुरूद शरीफ पढ़ें। मुख्तसर दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तजर्बे में आई हुई बात है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से तमाम भूली हुई बातें याद आ जाती हैं। ये अल्लाह पाक का को ख़ास करम है। आप इनको आज़माने के तौर पर नहीं बल्कि पूरे यकीन के तौर पर इन अमलियात को करके देखें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा महसूस होगा। अगर मज़ीद कुछ मुझसे बात पूछनी हो तालीम के हवाले से, इम्तिहान के हवाले से, किसी वजीफ़े के हवाले से, तो मुझे कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।